پروین، یہ میمنا کہاں سے لے کے آئی ہو؟ بابر دیکھو تو کتنا پیارا ہے. ہاں پیارا تو ہے، مگر تم لائی کہاں سے؟ وہ گلا بان ہے نا، وہ آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے. کون؟ وہ گلو؟ ہاں اسی نے اٹھا رکھا تھا یہ پیارا سا لینا، میں نے اسے لے لیا. سلام صاحب جی. وعلیکم السلام. آؤ گلو آؤ. یہ میمنا تم لے کے آئے ہو؟ سچ آخنے ہو صاحب جی، یہ میمنا میں نے ہی چایا ہوا تھا اور بی بی جی کی اس پہ نظر پڑ گئی. میں نے یہ ان کو چاہ دیا. مگر ابھی تو یہ بہت چھوٹا ہے، جب ذرا بڑا ہو جائے گا تو لا کر پروین کو دے دینا. اور جس دن یہ بڑا ہوگا نا، یعنی کہ چرنے چرنے کے قابل ہوگا، میں اسے لا کر آپ کے گھر باندھ جاؤں گا جی. لاؤ پروین، یہ میمنا گلو کو دے دو. شاباش. اوے گلو، اور یہ ٹالی کے نیچے تیرا ریوڑ کھڑا ہے؟ جی ماسٹر جی. اچھا 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 بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب تو تیرے ریوڑ میں کافی بھیڑیں ہو گئی. اور جس دن سے میں نے یہ پیڑیں پالنا شروع کی ہیں نا جی، اللہ نہیں قسمیں میرے تو حالات ہی بدل گئے ہیں جی. بھیڑ بکریاں پالنا تو انبیاء کی سنت ہے، اور پھر قربانی کے لیے بھی تو اللہ نے یہی جانور پسند کیا ہے. ابا جی، ویسے تو گلو کو بیڑے پالنے سے کافی فائدہ ہو رہا ہے، مگر اب میں نے گلو سے کہا ہے کہ وہ بیڑوں کا جدید بڑا بنائے تاکہ اسے بیڑوں سے زیادہ فائدہ ہو سکے. سچ آخنے ہو جی، اور اسی لیے تو میں صاحب جی کے پاس آیا ہوں جی ماسٹر جی، کہ فارم بنانے کے لیے ان سے کچھ چنگا سا مشورہ کنوں. گلو، کل میں NARC شہر جا رہا ہوں، وہاں سے لٹریچر لے کے آؤں گا اور پھر تمہیں مفید مشورے بھی دوں گا. اس میں آپ کی وہ مطلوبہ تمام چیزیں موجود ہیں. شکریہ. اور اس میں جتنا بھی آپ نے جو کچھ مانگا ہے وہ موجود ہے، اور اس کے بعد اگر مزید معلومات آپ کو چاہیے ہیں تو ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ صاحب سے رابطہ کریں. سلام صاحب جی. وعلیکم السلام. گلو کیا حال ہے بھائی تیرا؟ اچھا، مجھے آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی ہے جی. اچھا اچھا چلو بسم اللہ. گلو، کل میں NARC گیا تھا. قومی زرعی تحقیقاتی مرکز کے سائنسدانوں نے بیڑوں کی افزائش کے حوالے سے بہت اہم تجربات کیے ہیں، جن کا جاننا پاکستان بھر کے غلہ بانوں اور کسانوں کے لیے انتہائی مفید ہے. اس لیے کہ بھیڑے پالنے کا جتنا فائدہ بڑے ذمہ داروں کو ہوتا ہے اتنا ہی ایک عام کسان اور غلہ بان کو بھی ہو سکتا ہے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بیڑوں کی افزائش جدید سائنسی طریقوں پر کریں. سائنس تو می کی بالکل آتی نہیں ہے. بابر علی، گلو کو ایسی باتیں بتاؤ جن پر عمل کر کے یہ بھیڑوں کا فارم بنا سکے. آئیں جی آئیں ادھر بیٹھیں. آئیں. گلو، یہ تو تو جانتا ہے کہ بھیڑ بکریاں عموماً کھلی جگہ پر چرنا پسند کرتی ہیں. سچ آخنے ہو صاحب جی. بیڑوں کو باڑے کے اندر پابند کر دینے سے ان کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے. بابر علی، بھیڑوں کو چرائی کے دوران ہر قسم کی جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھانے کو مل جاتے ہیں. ابا جان، یہ ساری چیزیں مل کر ان کی خوراک کو متوازن بناتی ہیں. اسی لیے بیڑوں کے فارم کے ساتھ چراگاہ کا ہونا ضروری ہے. چراگاہ میں سورج نکلنے کے بعد جب اوس گر جائے تو بھیڑوں کو چرائی کے لیے چراگاہ میں لے جانا چاہیے. اور مینڈوں کو ہر وقت بھیڑوں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، موسم آنے پر ان کا ملاپ ہونا چاہیے. نسل کشی کے لیے ستمبر اکتوبر کا موسم اچھا ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، نسل کشی کے لیے مینڈے اچھی نسل کے ہونے چاہیے. یہ کسی پیڑ کا دودھ کم ہو جائے تو اس کے بچے کا کیا کرنا چاہیے صاحب جی؟ ایسی صورت میں آپ اسے کسی دوسری بھیڑ یا گائے کا دودھ بھی پلا سکتے ہیں. البتہ گائے کے دودھ میں لیکوڈ پیرافین 1 اور 16 کے تناسب سے شامل کر دینا چاہیے. صاحب جی، پچھلے سال میری کافی بیڑیں بیمار ہو کر مر گئی تھی.
राजू, भेड़ों को बीमारियों से बचाने के लिए बहुत सी तदाबीर हैं। मसलन वार, नमूनिया और चीचक के लिए फास्टी टीके लगवाने में सुस्ती ना करें और दूसरी बीमारियों के लिए करीबी वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से इकदामात करें। इस तरह आप लोगों की भेड़ें सेहतमंद रहेंगी और फलती फूलती रहेंगी। साहब जी, इसलिए तो हम आपसे मशवरा ले रहे हैं। हम भेड़ों के पीछे भाग भाग कर थक गए हैं। अब हम जदीद तर्ज पर बाड़े बनाना चाहते हैं। आप फिक्र न करें, मैं आपको ज़रई माहिरीन से हर तरह के मुफीद मशवरे लाकर दे सकता हूँ। गुल्लू, हमारे मुल्क में भेड़ों की कमी नहीं होनी चाहिए। पर आप फिक्र ही ना करें, हम अपने मुल्क में गोशत और उनकी कमी कदे भी ना आने दे सा जी। अच्छा भाई गुल्लू, अब हम चलते हैं। एक मिनट साहब जी, अजुल ओए, अजरा तू की काम आखे जा करी आज जुल। साहब जी, बीबी जी का एक तोहफा हमारे पास है जी, वो किंजू लिया जी। साहब जी, इसे अपने साथ किन जाए जी, बीबी जी इसको बहुत शौक से पालेंगे जी।